جتنے فیصلے عمران خان کے خلاف ہوئے ثابت ہو گیا کہ پریشر کے تحت ہیں اور وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. وہ جو سماعتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں گے, یہ سارے کیسز سے بری ہوگا عمران خان. شرمندگی تھوڑی ہے, مر جانا, ڈوب کے مر جانا چاہیے. جب اتنا تاج پوشی کے لیے موصوف تشریف لائے تو یہاں جب ان کو سامنے کرتوت رکھے گئے کہ آپ ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے, تو پاؤں پکڑ کے انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو ظاہر ہے شرمندہ اتنے تو ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے اور چھپے ہوئے ہیں, اور جاتے ہیں تو کابینہ میں جا کے بیٹی کے دوپٹے تلے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو شرم تو آتی ہے. شدنی ہمیشہ حکومت چھوڑتی ہے جب کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے چیف جسٹس, تو اس سے یہ مفاد لینے کے لیے اس کو یہ جھانسا دیتے ہیں. یہ لالی پاپ ہے. یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور آئین میں ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے, اس لیے کہ قومی اسمبلی میں 2/3 نہیں ہے حکومت کے پاس, اور نہ ہی سینٹ میں ہے. علیحدہ علیحدہ 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, اور اس لیے یہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ شدنی جس نے بھی چھوڑی ہے نا, یہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے. جو سائفر کیس ہے سر, سائفر کیس اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آج امید تو تھی کہ ختم ہو جائے گا, لیکن کل کے لیے چلا گیا ہے. کل انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا, اور عید سے پہلے توقع تو ہے کہ اس کو خان صاحب کو بری کر دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے نہ کسی دشمن کو جو ہے اس کا استفادہ ہوا ہے, نہ کسی دشمن کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے. پھر یہ سائفر میں تھا کیا؟ سائفر آج تک پیش نہیں ہوا ہے. وہ مواد کسی کے سامنے ہے ہی نہیں عدالت پہ. جس بنیاد پر سزا کی جا رہی ہے وہ بنیاد ہے ہی نہیں عدالت کے سامنے. اور آرٹیکل 129G جو ہے قانون شہادت بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی ایسا شواہد اور ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کی جاتی ہے جس کا مقدمے سے متعلق ہو, تو وہ اس کا جو ہے پھر مقدمے کو باہر پھینک دینا چاہیے. تو اس طرح سے تو واضح ہو گیا ہے, کیونکہ جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں اس میں بدنیتی کا عنصر ہی سامنے آیا ہے. اور ویسے بھی یہ پاکستان کی عزت اور غیرت اور نموز 25 کروڑ عوام کی جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اس بنا پر جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے ڈونلڈ لو, جس نے ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو چلتا کرو گے اور نکال دو گے وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, وگرنہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو پھر اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستان کا دفاع خطرے میں ہے. بلکہ وزیر اعظم کا یہ فرض بنتا تھا, جس طرح بھٹو کو جب دھمکی دی گئی کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے, ہینری کسنگر نے کہا تھا. ہم نے اسے تو کچھ نہ کہا, ہینری کسنگر کو اپنے ہی وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی دے دی, جو 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہوا تھا فیصلہ, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, ڈیو پروسیس آف لاء کو نہیں ہوا ہے. اب بھی یہی ہے, اللہ کرے کہ اس کو 45 سال نہ لگائیں اور ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان. آج جو ہے اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس ایک دوسرے کو دلائل دیتے رہے ہیں سر, آپس میں ایک دوسرے کو صفائیاں دیتے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بھانڈا پھوڑ دیا ہے 6 ججوں نے بڑا واضح طور پر کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کی مداخلت ہے عدالتوں کے نظام انصاف, نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ نظام میں عدل کو جو پوتر کرے, اس کو جو ہے شفاف کرے, اور اس کو جو ہے زنجیروں میں جکڑنے سے روکے, کیونکہ ایگزیکٹو ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ملک کی بہت تباہی کر چکی ہے. صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے تھی. نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, قطعاً نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو اسی کے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تو بھائی کمیشن بنا دے. یہ تو بھلا ہو تصدق جیلانی کا, جس نے کہا کہ یہ میرے دسترس میں ہی نہیں ہے, یہ تو خود عدالتی نظام کی تصحیح مقصود ہے. اس کا تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اس کو جو ہے تصحیح کریں. تو اس لیے بالکل قطعاً ناجواز تھا, ان کا ملاقات کرنا ہی غلط تھا. اور ملاقات کرنے کے بعد جو TORs دیے وہ بھی الٹا ججز کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے مترادف تھا. اور کابینہ نے جو کہا, انہوں نے کہا یہ
ان اپروپریٹ تھا، یہ خط ان کا جو ہے نامناسب تھا جو ججوں نے لکھا ہے. وہ فیصلہ تو کابینہ نے خود دے دیا، ایگزیکٹو نے. پھر ٹی او آرز اور کمیشن کس بات کا بنا رہے ہو؟ سو مجھے توقع ہے کہ چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ بٹھائے گا، اور اگر بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں سے ریکیوز کر جائیں، کیونکہ چیف جسٹس پر بھی الزام ہے. صاحب عمران خان نے کل کہا ہے کہ بشرا بی بی پہ کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ کا نام لیا کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اور بشرا بی بی نے بھی نام لیا ہے ان 3 اداروں والوں کا جو اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بشرا کو جو ہے وہ ٹاکسک دیا جاتا ہے، وہ جو ہے جو صفائی کرنے والا ہارپک کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس کا سارا 1 ہفتہ پورا جو ہے ایسیڈیٹی اس کے اندر سے جلن ہوتی رہی جس میں سے، اور کھا پی نہیں سکتی تھی. تو یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ بس کر دیں، بند کر دیں. ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی تحویل میں ہے، یہ انسانی حقوق کے بھی منافی ہے، یہ پریزن ایکٹ کے بھی متصادم ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے.